عطر لگانے کے مواقع کیا فقہا نے نقل کیا ہے، کیا بیان کیا ہے اس سلسلے میں کہ عطر لگانے کے مواقع کیا ہے؟ چنانچہ فقہا نے اس سلسلے میں کئی ایک تفصیلات نقل کی ہے۔ ان میں سے کہ نمبر 1، جمعہ کے دن عطر وغیرہ کا لگانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا کی عبارت اس طریقے، حدیث پاک کے اندر الفاظ اس طریقے سے لکھتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسو من الطیب ما قدر علیہ ولو من طیب المرأة۔ یہ کیا نام ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الجمعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، حدیث نمبر 848۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یعنی جمعہ کے دن جو خوشبو میسر ہو لگائے، اگرچہ عورت ہی کی خوشبو ہو۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے ملتے ہیں۔ نمبر 2، عیدین میں عطر لگانا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے جو ہے عطر کو لگانا یہ بھی افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ جمع الوسائل کے اندر ہے، ثم الطیب یتأکد للرجال فی نحو یوم الجمعہ والعید۔ جمع الوسائل باب فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے جمع الوسائل کے اندر۔ تیسری صورت یہ کہ تہجد کے وقت عطر کا لگانا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تہجد پڑھنے کی، تو تہجد کے وقت عطر کا لگانا بہت ہی اچھا اور سنہرا موقع شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سبل الہدی والرشاد کے اندر ہے، قال انس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل استنجا وتوضا ثم بعث يطلب الطیب من رباع نسائه۔ یہ سبل الہدی والرشاد الباب الثانی فی استعمالہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیب و محبتہ لہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337 پر اس کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو استنجا کرتے، وضو فرماتے اور پھر اپنے گھر کی عورتوں سے خوشبو منگاتے تھے۔ اس لیے جو ہے صبح تہجد کے وقت اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد کے، تو اس وقت بھی جو ہے خوشبو لگانا چاہیے، یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ چوتھے کہ وضو کے بعد عطر لگانا، چنانچہ مجموع الزوائد میں ہے، قال یزید بن ابی عبید ان سلمۃ بن اکوع کان اذا توضا یاخذ المسک۔ اس طریقے کی عبادت ہے، ثم یمسح به لحیہ۔ مجموع الزوائد کتاب الطہارہ باب الطیب بعد الوضوء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220، حدیث نمبر 1233 ہے۔ حضرت یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنی داڑھی پر ملتے تھے۔ پانچویں صورت یہ کہ احرام کے وقت عطر کا لگانا، احرام کے وقت عطر کا لگانا، چنانچہ اس سلسلے میں جمع الوسائل میں ہے، ثم الطیب یتأکد للرجال فی نحو یوم الجمعہ والعید وعند الاحرام۔ یہ جمع الوسائل کے بعد عبارت ہے، باب فی تعطر رسول اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پر اس کو نقل کیا ہے۔ چھٹی صورت یہ کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت عطر کا لگانا، چنانچہ جمع الوسائل کے اندر ہے، جمع الوسائل کے اندر ہے، ثم الطیب یتأکد للرجال فی نحو یوم الجمعہ والعید وعند الاحرام وحضور المحافل وقراءۃ القرآن والتعلیم۔ اس طریقے جو ہے جمع الوسائل باب فی تعطر رسول اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ چھٹی صورت یہ کہ درس و تدریس کے وقت عطر کا لگانا، چنانچہ اس سلسلے میں جمع الوسائل کے اندر ہے، ثم الطیب یتأکد للرجال، پھر آگے تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وقراءۃ القرآن والتعلیم والذکر ویتأکد لکل واحد منہما۔ یہ بھی جمع الوسائل کی عبارت ہے، باب فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ آٹھویں صورت یہ کہ ذکر کے وقت ذکر و اذکار کے وقت جو ہے عطر کا لگانا۔ ابھی آگے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ نمبر 9، جماع کے وقت عطر کا لگانا، یعنی عورت سے جب ہم بستر ہو تو اس وقت جو ہے عطر کو لگانا چاہیے۔ چنانچہ جمع الوسائل میں ہے، والتعلیم والذکر ویتأکد لکل واحد منہما عند المباشرہ فإنہ من حسن المعاشرہ۔ یہ جمع الوسائل کی عبارت ہے، باب فی تعطر رسول اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 10،
मजामे और मजालिस के मौके पर इत्र का लगाना, जैसा कि मैंने भी इसकी तफसील बतलाई। आगे मज़ीद है सुबुलुल हुदा के अंदर, क़ालत आइशा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु अन यख़रुज इला अस्हाबिही युजद मिन्हु इल्ला रिह तीबतुन। ये सबीलुल हुदा की इबारत है। सुबुलुल हुदा व रशाद अलबाबुस्सानी फ़ी इस्तेमालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तीबु व महब्बतुहु लहु, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 337। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास उम्दा खुशबू लगाए बगैर जाने को नापसंद फरमाते थे। इसलिए जब कोई मजमा हो या कोई मजलिस हो तो ऐसे मौके पर, मजामे और मजालिस के मौके पर उम्दा खुशबू को लगा करके जाना ये सुन्नत नबवी से साबित है। नंबर 11, रिवायत हदीस के वक्त इत्र का लगाना। आमतौर पर जो असातिज़ा किराम होते हैं मदारिस मकातिब के अंदर पढ़ाने वाले, तो ऐसे असातिज़ा किराम जो है हदीस को बयान करते वक्त जब जाए तो दर्स के अंदर और सबक के अंदर, क्लास के अंदर, दरसगाह के अंदर जो है इत्र वगैरह लगा करके जाए। चुनांचे इस सिलसिले मजमू ज़वाइद में क़ाल साबित कुन्तु इदा उतीता अनसन दआ बितीबिन फमसह बियदिही व आरिदहु। ये मजमू ज़वाइद की इबारत है। किताबुल इल्म बाबु तीबी इंद तहदीस, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169, हदीस नंबर 777 पर इसको नकल किया। हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हदीस हासिल करने की गर्ज से हाजिर होता तो आप खुशबू मंगाते और अपने हाथों और रुखसारों पर लगाते थे। नंबर 12, हैज़ व निफास से पाक होने के बाद औरत जो है उम्दा इत्र को लगा सकती है। चुनांचे इस सिलसिले में जो है बुखारी शरीफ के अंदर है, क़ालत उम्मु अतिया वक़द रख़्ख़स लना इंद तुहरी इज़ा इग़्तसलत इहदाना मिन महीदिहा फ़ी नुब्ज़तिन मिन कुस्ती अज़फ़ार। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। किताबुल हैज़ बाबु तीब लिलमरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 45, हदीस नंबर 313। हज़रत उम्मु अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम हैज़ से पाक होती तो उस वक्त थोड़ी सी कुस्ते हिंदी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती। ये जो है तफसीलात नकल की है इत्र लगाने के मौक़े के सिलसिले में। ये सुनन व आदाब कुरान व हदीस की रोशनी में उसके सफ़ा नंबर 59, सफ़ा नंबर 60 और सफ़ा नंबर 61 पर ये तफसील नकल की गई है। इत्र लगाने के सिलसिले में मामूलात यौमिया, इत्र लगाने के आदाब, उन्वान है इत्र लगाने के मौक़े, इसके तहत जो है इस तफसील को नकल किया है। आप वहाँ भी देख सकते हैं।